آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک کمینہ آدمی ہے، مالیوس کا نام ہے، 3 صدی میں اس نے آ کر ساری دنیا میں آواز لگائی کہ نکاح مت کرو، نکاحوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس خواہشات پوری کرو۔ مصدق آیا، یہ مصدق اللہ کے نبی کی آمد سے 100 سال پہلے آیا۔ اس نے کہا 3 چیزیں مشترک ہیں، عورت، مال اور اسی طرح خواہشیں، یہ ساری مال دولت جائیداد یہ مشترک ہیں۔ جس کی عورت پکڑو، جس کا مال چاہو، فرمایا نہ کسی کی دکان محفوظ، نہ کسی کی زراعت محفوظ، نہ کی عزت محفوظ۔ خود بحرام نے اپنی بہن سے نکاح کیا، ایران کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا۔ تو خواہشات کا دورہ تھا جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہمارے یہ ہندوستان ہے، اسی میں بھی میرے دوستو کیا حال ہوتا تھا، خواہش پرستی تھی، اللہ کے دین کے خلاف۔ فرمایا 3 کروڑ سے زیادہ بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، ننگے مرد عورتوں کی اور ننگی عورتیں مردوں کی پوجا، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ سومناتھ کا بت اسی شرمگاہ کی شکل میں بنا ہوا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے دوستو پھر ساری دنیا سے ظلمت ختم ہوئی، اندھیرے ختم ہوئے۔ عربوں کی لڑائیاں، مثالی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ بنو بکر اور بنو تغلب کی لڑائی 40 سال چلی، لاشیں پڑی تھیں، ان لاشوں کو کسی نے دفن نہیں کیا۔ اللہ کی ارب رحمتیں ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذرات پر، ریت کے ذرات سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے آ کر یہ محنت کی۔ اور میرے دوستو پھر یہی لوگ تھے جو پہلے صفاق تھے، پھر عفت کے علم بردار بنے۔ قیس ابن عاصم آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رونے لگے، یا رسول اللہ میں نے خود اپنی 8 بچیاں دفن کی ہیں، میں نے اپنی 8 بچیاں دفن کی ہیں۔ میرے دوستو پھر ایسے انسان تیار ہوئے، بقول شخص سے ان صحابہ میں آج ایک بھی ہوتا، ایک بر اعظم کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، امیر تھے یا غریب تھے، مشرق کے مغرب کے، کالے گورے، ایسی خوشبو اللہ نے پیدا کر دی۔ لوگ کہنے لگے میاں دین سیکھنا ہے مدینہ جاؤ، ہر جگہ یہ آوازیں لگی، سچی انسانی زندگی زندہ ہو گئی، حیا نے اپنے قدم جما دیے، دیانتداری شرافت عام ہو گئی، صحیح تجارت اور معاشرت اللہ نے زندہ کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور حضرات صحابہ کرام کی محنت سے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 10.5 سال رہے، ایک قتل ہوا۔ کتنا؟ ایک قتل۔ رو رہے ہیں مدینہ کہ کیا ہو گیا، ہمارا کون سا گناہ ہو گیا کہ ہماری خلافت میں مسلمانوں میں ایک قتل ہو گیا۔ ایسی پاکیزہ زندگی، خواتین آ رہی ہیں، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ یہی خواتین تھی، پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، کمروں میں انہیں بند کرتے تھے، میراث میں یہ بکتی تھی، خامد کے ساتھ یہ خودکشی کرتی تھی۔ اب فرمایا خبردار، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کا یہ احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے خود چادریں کافر عورتوں کے لیے بچھائیں اور ان کے سروں پر اللہ کے نبی نے دوپٹے ڈالے۔ لوگ آتے تھے وہ زندگی سیکھنے، مدینہ منورہ میں زندگی سیکھی جا رہی ہے۔